اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب باب ما جاء ومن سورۃ النمل والقصص والعنکبوت کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 400 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ النمل یہ باب ہے سورہ نمل کی تفسیر کے بیان میں. وبہ قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن اوس بن خالد عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی روح بن عبادہ سے، انہوں نے حماد بن سلمہ سے، انہوں نے علی بن زید سے، انہوں نے اوس بن خالد سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تخرج الدابۃ معها خاتم سلیمان وعصا موسیٰ. ایک جانور نکلے گا، اس کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی. فتجلو وجہ المؤمن بالعصا وتختم انف الکافر بالخاتم. وہ لاٹھی سے مومن کے چہرے کو چمکائے گا اور انگوٹی سے کافر کی ناک پر مہر لگائے گا. حتی ان اہل الخوان لیجتمعون فیقول ھذا یا مؤمن ویقول ھذا یا کافر. یہاں تک کہ لوگ ایک دسترخوان پر جمع ہوں گے، بس یہ کہے گا اے مومن اور یہ کہے گا اے کافر. مطلب یہ ہے کہ مومن اور کافر کی پہچان آسان ہو جائے گی اور ان کے چہرے ہی ان کی حالت کی گواہی دیں گے. ھذا حدیث حسن. یہ حدیث حسن ہے. وقد روی ھذا الحدیث عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر ھذا الوجہ فی دابۃ الارض. اور روایت کی گئی ہے اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریق کے علاوہ. وفی الباب عن ابی امامۃ وحذیفۃ بن اسید. اور اس باب میں ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حذیفہ ابن اسید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایات مروی ہے. جی عزیز طلباء کرام، سورہ نمل کی آیت نمبر 82. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب قیامت کا وعدہ ان پر پورا ہونے کو ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں کا یقین نہیں کرتے. یعنی یقین نہیں کرتے کا مطلب یہ ہے کہ زمین سے لوگوں کے زندہ ہو کر نکلنے پر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو قیامت کے قریب یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ایک دابۃ الارض نکلے گا، ایک جانور نکلے گا اور وہ پھر لوگوں سے بات کرے گا، باتیں کرے گا. عزیز طلباء کرام، یہ جو آیت کریمہ ذکر ہوئی سورہ نمل کی، تو یہ دابۃ الارض یہ یاجوج ماجوج کی طرح اس کے بارے میں بھی بہت سے عجیب و غریب اقوال موجود ہیں، مگر معتبر اور جو اصل بات ہے وہ اتنا ہی ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ پھٹے گا
اس میں سے ایک جانور نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا، لوگوں کو بتائے گا کہ قیامت اب نزدیک ہے، اور سچے ایمان والوں کو اور چھپے منکروں کو وہ نشان دے گا، کافروں کے لیے الگ نشان، مومنوں کے لیے الگ۔ چنانچہ روایت میں آپ علیہ السلام نے اس کی تفسیر فرمائی کہ اس کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی، تو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے وہ مومن کے چہرے کو مزید روشن کرے گا، چمکائے گا، جبکہ اس انگوٹھی سے کافر کے ناک کے اوپر مہر لگائے گا، تو اب ہر ایک کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ مسلمان ہے، نورانی چمکتے دمکتے چہرے والا، اور یہ کافر ہے، ناک پر اس کی مہر لگی ہوگی۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ سورۃ القصص، یہ باب ہے سورہ قصص کی تفسیر کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني ابو حازم الاشجعي عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی بندار نے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے یزید ابن کیسان سے، یزید ابن کیسان نے کہا مجھے روایت کی ابو الحازم الاشجعی نے، انہوں نے روایت کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمہ قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں قیامت کے دن آپ کے لیے اس کلمے کی گواہی دوں گا۔ قال، تو ابو طالب نے جواب دیا لولا ان تعیرنی بہا قریش انما یحملہ علیہ الجزع لاقررت بہا عینکا، کہ اگر نہ ہوتی یہ بات کہ قریش مجھے اس کلمے کے ذریعے طعنہ دیں گے اور وہ کہیں گے کہ ابو طالب کو یہ بات گھبراہٹ کہنے ہی، یعنی گھبراہٹ ہی نے اس کو اس بات کے کہنے پر آمادہ کیا، تو میں ضرور بالضرور اس کلمے کو پڑھ کر آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈی کرتا۔ فانزل اللہ، تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک آپ جسے چاہے ہدایت نہیں کر سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ جس کو چاہے راہ پر لاتے ہیں۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، لا نعرفہ الا من حدیث یزید ابن کیسان، ہم اس روایت کو نہیں جانتے مگر یزید ابن کیسان کی طریق سے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ قصص کی آیت نمبر 56، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، آپ جس کو چاہے راہ پر نہیں لا سکتے، ہدایت پر نہیں لا سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہے وہ ہدایت پر لاتے ہیں اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتے ہیں۔ اب عزیز طلباء کرام، داعی، دعوت دینے والا، جس سے اس کو طبعی طور پر محبت ہوتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ بندہ ہدایت پالے، اس کو ہدایت مل جائے۔ اب یہ لازمی اور ضروری نہیں کہ اس کو ہدایت مل جائے، کیونکہ داعی کا کام اراءۃ الطریق ہے، راستہ دکھلانا ہے۔ آگے اللہ جل شانہ کے حکم کے اوپر، فیصلے کے اوپر یہ منحصر ہے کہ وہ اس کو ہدایت الطریق کرتا ہے کہ نہیں، یعنی اللہ جل شانہ اسے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا، اس بندے میں ایمان کی استعداد، لیاقت اور صلاحیت موجود ہے یا نہیں، صلاحیت اس کے اندر پائی جا رہی ہے یا نہیں، اب یہ بات صرف اور صرف اللہ جل شانہ ہی جانتے ہیں۔ تو اس آیت کے ذریعے سے آپ علیہ السلام کو یہ تسلی دی گئی کہ اگر آپ کے چچا جو آپ کو بہت ہی عزیز ہے وہ ایمان نہیں لے آئے تو آپ اس کے اوپر غم اور فکر نہ کریں، کیونکہ ہدایت دینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ سورۃ العنکبوت، یہ باب ہے سورہ عنکبوت کی بیان میں۔
وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه سعد قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے اور محمد بن المثنى نے، یہ دونوں فرماتے ہیں کہ ہمیں روایت کی محمد بن جعفر نے، انہوں نے روایت کی شعبہ سے، انہوں نے سماک بن حرب سے، سماک بن حرب نے کہا کہ میں نے مصعب بن سعد کو اپنے والد سے یعنی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کرتے ہوئے سنا، قال کہ انہوں نے فرمایا انزلت فی 4 آیات کہ میرے بارے میں میرے حق میں 4 آیتیں نازل ہوئی، فذکر قصۃ اور انہوں نے قصہ ذکر کیا، وقالت ام سعد اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں نے کہا جس وقت یہ مسلمان ہوئے، الیس قد امر اللہ بالبر، کیا اللہ نے ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نہیں دیا، واللہ لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا حتی اموت او تکفرا، اللہ کی قسم میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی یہاں تک کہ یا تو مر جاؤں گی اور یا یہ کہ تو کفر اختیار کر لے یعنی اسلام سے پھر جائے۔ قال فکانوا اذا ارادوا ان یطعموها شجروا فاها، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب رشتہ دار ان کو کھانا کھلانا چاہتے تو وہ اس کا منہ کھولتے اور کھانا کھلاتے۔ فنزلت هذه الآیہ، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وان جاہداک لتشرک بی، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نیک سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے، لیکن اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالے کہ تو کسی ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے، لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، تو پھر ان کا کہنا فلا تطعہما، تو پھر ان کی اطاعت نہ کرو، ان کی بات نہ مانو۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ آخری سلائیڈ بھی ساتھ میں ملا لیتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة عن سماك عن أبي صالح عن أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وتأتون في ناديكم المنكر قال، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو اسامہ سے اور عبداللہ ابن بکر السہمی سے، انہوں نے حاتم ابن ابی صغیرہ سے، انہوں نے سماک سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ام ہانے سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ کی تفسیر میں، جس میں قوم لوط کے منکرات کا تذکرہ ہے، تو فرمایا کانوا یحذفون اہل الارض ویسخرون منہم، کہ وہ لوگ زمین والوں پر یعنی جو مہمان ہوتے تھے، پردیسی ہوتے تھے، ان پر لکڑیاں وغیرہ پھینکتے تھے اور ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ٹٹا کرتے تھے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ انما نعرفہ من حدیث حاتم ابن ابی صغیرۃ عن سماک، ہم اسے حاتم ابن سعیدہ اور وہ سماک سے نقل کرتے ہیں، اسی طریق سے ہی جانتے ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ عنکبوت میں 2 روایتیں ذکر ہوئی۔ پہلی روایت وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سعد سے مراد سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہ ان 4 آیت مبارکہ میں سے ایک آیت جس میں ان کا یہ واقعہ ذکر ہے کہ ان کی ماں نے جس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے یہ قسم کھائی تھی کہ میں نہ کھانا کھاؤں گی اور نہ پانی پیوں گی یہاں تک کہ یا تو اسی حالت میں مر جاؤں گی اور یا یہ کہ تو واپس اپنے باپ دادا کے دین پہ آ جائے گا اور اسلام چھوڑ دے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب رشتہ دار ان کو کھانا کھلانا چاہتے تو اس کے ساتھ زبردستی کرتے اور بزور اس کا منہ کھلواتے اور اسے کھانا دیتے۔
تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ آپ جتنا بھی کرے لیکن اللہ جل شانہ نے انسان کو حسن سلوک کا حکم دیا ہے اپنے والدین کے ساتھ، اگرچہ وہ مشرک اور کافر کیوں نہ ہو۔ ہاں، ایک معاملہ ایسا ہے جس میں اپنے والدین کی اطاعت پھر لازمی نہیں، بلکہ وہاں پر اطاعت نہ کرنا لازم ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر مجبور کرے، آپ کو قسم دے، تو پھر آپ نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا بلکہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنی ہے۔ تو پھر جب ان کی والدہ کے سامنے یہ آیت ارشاد فرمائی، تب اس نے اپنا بھوک ہڑتال ختم کر دیا اور کھانا پینا شروع کر دیا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ اب ماننے والا نہیں ہے۔ آخری جو روایت یہاں پر ذکر ہوئی یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 29 وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ قوم لوط کے منکرات کے تذکرہ میں ہے، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ کہ تم اپنی مجلسوں میں نامعقول حرکتیں کرتے ہو۔ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مرفوع حدیث اس کی تفسیر میں وضاحت میں آئی، کانوا یحذفون اہل الارض ویسخرون منہم، کہ وہ لوگ مسافروں پر، پردیسیوں پر اسی طرح لاٹیاں لکڑیاں پھینکتے تھے اور ان کا ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی عزیز طلباء کرام ان لوگوں کے مختلف نامعقول حرکتوں کا تذکرہ روایات میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر لڑکوں کے ساتھ بدپیلی کرنا، کبوتر بازی کرنا، مرغے لڑانا، ایک دوسرے پر بطور مذاق تھوکنا یا ڈنڈا وغیرہ مار کر پھینکنا، گوز مارنا، یہ تمام چیزیں نامعقول حرکتیں جو ان لوگوں میں بکثرت پائی جاتی تھی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔